إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم سامعین، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کما انزلنا علی المقتصمین، یعنی یہ اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ اے مکے والو، اسلام کی مخالفت کرنے والو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین حکم دے نبی آپ ان سے کہہ دیں ہم تمہیں ڈرانے والے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی وہ تمہیں اس کی راہ دکھانے والے ہیں، اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کس کے مستحق ہوگے وہ بھی بتانے کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا، ہم نذیر بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں اگر باز نہیں آؤ گے تو کما انزلنا علی المقتصمین، تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا جیسے کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا جو مقتصمین تھے۔ مقتصمین کا دو معنی میں نے بتایا، ایک تو ہے تقسیم کرنا، تقسیم کا مطلب جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا، تقسیم کر لیا تھا، اختلافات اور تفرقے ڈال رکھا تھا، جیسے یہود و نصارہ ہیں۔ ایسے ہی ایک معنی اور ہے کہ یہود و نصارہ بھی کہتے یہ قرآن کی فلاں فلاں چیز کو ہم مانتے ہیں لیکن فلاں فلاں چیز کو نہیں مانتے۔ خود کفار مکہ نبی علیہ السلام سے کہتے ائتنا بقرآن غیر ھذا، بہت اچھا قرآن آپ کا ہے لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے، وہ یہ کہ جو ہمارے باپ دادا کو غلط کہا جاتا ہے، ہمیں بتوں کی عبادت اور ان کی نظر و نیاز دینے سے منع کیا جاتا ہے، یہی ایک چیز غلط ہے، اگر یہ نکال دیں تو ہم قرآن پر کو قبول کرنے کے لیے تھے۔ دیکھیں قرآن کے کچھ حصے کو انہوں نے تقسیم کر دیا، یہ ماننے کے لائق ہے، یہ ماننے کے لائق نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ نے فرمایا جیسے عذاب آیا تھا کہیں ان لوگوں پر بھی عذاب اللہ تعالیٰ کا آئے گا جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے بنایا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا
کہ کفار مکہ نے مل کر کے یہ طے کیا، جس کی تفصیل کل میں نے بتایا تھا، ولید بن مغیرہ کے پاس آئے سرداران مکہ اور کہا کہ حج کے موقع پر باہر کے لوگ عرب کے لوگ آ رہے ہیں حج کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا، یہاں آ گئے، اگر ان کی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو وہ بھی ان کا دین قبول کر لیں گے، تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ وہاں بھی میٹنگ بیٹھائی گئی، قسم کھایا گیا طرح طرح سے روکنے کے لیے، قرآن کے حصے، کسی نے کہا جادوگر، کسی نے کہا ساحر، کسی نے کہا مجنون، کسی نے کہا پاگل شاعر، اس طرح کی باتیں کی گئی، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور ایک تیسرا معنی یہ بھی ہے دوستو کہ کفار مکہ اور پہلے بھی بہت ساری قوموں نے اپنے نبیوں کے بارے میں مل کر کے قسم کھائی تھی، جیسے صالح علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ قوم نے بیٹھ کے رات کو قسم کھائی، حلف اٹھایا کہ ہم سب لوگ مل کے قتل کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے بہت ساری قسمیں کھاتے رہے، اور یہ بھی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہم نہیں مانیں گے، جھوٹی قسمیں، اسلام کے خلاف پروپگنڈا، ان تمام چیزوں پر کفار مکہ بہت زیادہ قسم کھاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جیسے پہلوں پر نازل ہوا، ایسے یہ جھوٹی قسم کھانے والے جو کفار و مشرکین ہیں، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ سب بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے، لیکن اپنی قسم کھانے کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور ضرور ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے، تمام لوگوں سے، اما کانوا یعملون، جو دنیا میں عمل کر رہے تھے۔ دوستو، اس آیت پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّهُمْ فَوَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، اجمعین، تمام لوگوں سے، قیامت کے دن، اما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے تھے، قیامت کے دن سب سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس آیت کا ایک معنی تو جو اکثر اہل علم نے، اکثر علماء اور مفسرین نے بیان کیا، جس پر کچھ احادیث مرفوعہ بھی ہیں، لیکن ان کی سند صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ترمذی میں بھی ایسی حدیث ہے، لیکن سند میں کلام ہے۔ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب، اللہ اکبر، آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے متعلق پوچھے گا۔ جتنے لوگ ہوں گے سب سے اس کلمے کے متعلق پوچھے گا، توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب جب اللہ نے سب سے کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پوچھے گا، تو ایک تو یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں سے، اور اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو تمام نبیوں کے سامنے ان کے امتیوں کو بلایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے سامنے قیامت کے دن ان کی امت پیش کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد بھی جتنے انبیاء آتے رہے، ہر نبی
کو اس کی قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھے کہ ہر نبی نے جو پہلی دعوت دی تھی لا الہ الا اللہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ تو قیامت کے دن تمام انبیاء کے سامنے ان کی امتیوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دونوں سے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا ہر رسول سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ آپ کے امتی ہیں، آپ نے ان کو ہمارا پیغام جس میں سب سے پہلا توحید لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے ان کو پہنچایا تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ بالکل میں نے پہنچایا تھا۔ قوم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ہمارے یہ نبی نوح کھڑے ہیں، ہم نے ان کو تمہارے پاس اپنا پیغام لے کر کے بھیجا تھا، کیا انہوں نے ہمارا پیغام، ہماری شریعت، ہماری توحید پہنچائی تھی، دعوت دیا تھا؟ قوم وہاں جھوٹ بول دے گی، کافر قوم، اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے نوح آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پہنچائے تھے، انکار کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی حجت قائم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ ہم نے آپ پیغام پہنچائے، میری قوم کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قوم کہے کہ نہیں پہنچائے، اللہ فرمائیں گے نوح کیا کوئی گواہی آپ کے پاس ہے؟ گواہوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا؟ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ میرے پاس گواہ ہیں، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن اس طرح سے ہر نبی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا سارے کفار و مشرکین سے کہ میرے نبی نے پیغام پہنچایا، تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہمیں سب علم ہے، لیکن کیوں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم سے پوچھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں۔ بہت ساری آیات تو ایسی ہیں جس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کس نے کیا کیا گناہ کیا ہے، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبٍ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کسی انسان اور جنات سے اس کے گناہوں کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم کو سب معلوم ہے۔ اللہ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں آج قیامت ان کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک آیات تو یہ، اور دوسری آیات کیا ہیں؟ یہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم ان سے سوال کریں گے۔ دیکھا، ہم سوال کریں گے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ضرور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ دونوں طرح ہے، ایک طرف فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قیامت کے دن کسی انسان اور جنات سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ پوچھا جائے گا۔ تو دو جواب ہیں، نمبر ایک مختلف اوقات اور مراحل ہیں، کہیں پوچھا جائے گا کہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ نمبر دو، ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
کہتے ہیں سوال دو طرح کا ہے. سوال دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے سوال استعلام، سوال استعلام، اور ایک ہے کہتے ہیں سوال توبیخ. یہ دو قسم سوال، ان کو سمجھیں. قرآن پاک میں ان دونوں سوالوں کو سمجھ لیا، یہ دونوں بات سمجھ لی سوال کے متعلق کہ سوال دو طرح سے ہوتا ہے، سوال استعلام اور سوال استخبار توبیخ. تو پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی قیامت کے دن سوال جواب کا معاملہ آئے آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. ایک ہے سوال استعلام اور ایک ہے سوال توبیخ. سوال استعلام، سوال استعلام کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا علم نہیں ہے، آپ معلومات کے لیے پوچھیں. جیسے پولیس کسی مجرم کو پکڑتی ہے تو اس کو طرح طرح سے سزائیں دیتی ہے، سختی کرتی ہے تاکہ اس نے کیا کیا جرم کیا ہے پولیس کو اس کے جرائم کا علم ہو جائے. اس کو کہا سوال استعلام، یعنی معلومات کے لیے، علم کے لیے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. معلومات کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے اس کو سوال استعلام کہا جاتا ہے. کسی کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، بھائی تم کون ہو، تم کیا کر رہے تھے، اس سوال معلوم کرنے کے لیے. تم یہاں کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے. اس آدمی نے کہا میں فلاں کا انتظار کر رہا تھا، بات ختم ہو گئی. اس کو معلوم ہو گیا آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں رات کو، پولیس نے روک لیا. کہاں جا رہے تھے، پولیس کو معلوم نہیں ہے. آپ نے بتایا یہ میری فیملی اس کمرے میں اس بلڈنگ میں رہتی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، چھوڑ دیے. فلاں جگہ ہم کو معلوم ہے. اس کو سوال استعلام. اور ایک ہے سوال توبیخ. سوال توبیخ کیا مطلب، تم نے ایسا کیوں کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن آپ مارتے بھی پوچھتے تم نے کیوں کیا ایسے. سزا دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے سوال کرنا ایک سوال توبیخ. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے، اس سوال معلومات کے لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے بندے کے گناہ، سب کچھ معلوم ہے، ریکارڈ موجود ہے. سوال کرے گا ڈانٹ پھٹکار کے لیے، اور جس کی وضاحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس طرح سے کیا. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو یاد رکھنا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا کہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا نہیں کیا. مثلا اللہ تعالیٰ بے نمازی سے نہیں پوچھے کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ نماز نہیں پڑھی ہے، وہ معلوم ہے. ایک انسان نے شراب پیا، زنا کیا، چوری کیا، اللہ کو معلوم ہے. اللہ نہیں پوچھے کہ تم نے چوری کی تھی، اللہ نہیں. بلکہ وہاں سوال توبیخ ہوگا، کیا تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی. یہ ہے سوال، اس کا جواب دینا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ شرابی سے نہیں پوچھے کہ تم نے شراب پیا تو ہے. اللہ تم نے کیوں یہ میری نافرمانی کی، جو ہم نے حرام اس کو تو نے کیوں کیا. یہ ہے خطرناک سوال. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کہ نہیں کیا، سوال ہوگا تم نے کیوں کیا ایسے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. آپ کے رب کی قسم اللہ ان سے ضرور ان تمام لوگوں سے پوچھے گا اما کانوا یعملون، جو کہہ رہے تھے کرتے تھے. کیا پوچھے گا، تم نے ایسا کیوں کیا.
اللہ اکبر، یہ لفظ کیوں ہے؟ اور اسی کا یہی خطرناک حساب ہے، اور جس سے اللہ نے کیوں کر لیا؟ اب آپ بتائیں، اللہ قیامت کے دن پوچھ لے بھائی سال کے 11 مہینے تک تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیوں نہیں پڑھی؟ کیا جواب دے سکتا ہے اللہ؟ اب کیوں کے جواب تو کچھ نہیں۔ اگر کہتا اللہ تعالیٰ بس کیا بتائیں، نہیں بہت بزی تھا۔ اچھا رمضان میں کیوں؟ کہاں چلی گئی تمہاری مشغولیت؟ کیا مشغول تھا؟ کوئی ایک انسان جواب اللہ کے کیوں کا جواب نہیں۔ جتنا بندہ ضد کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اور سوال سختی کرتا جائے گا۔ اسی لیے اب قیامت کے دن کفار و مشرکین سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کلمے کے لا الہ الا اللہ کے بارے میں، تو اللہ ہی نہیں پوچھیں گے کہ تم مسلمان تھے، تم نے یہ کلمہ کیوں نہیں قبول کیا؟ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ ہمارے نبی کی دعوت تم نے کیوں نہیں قبول کیا؟ یہ جب سوال ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کفار، پھر اس کے بعد تمام اہل علم کی تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ اب مسلمان کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھے گا۔ یہ بھی یاد رکھو دوستو، تمام لوگوں سے لا الہ الا اللہ کے متعلق سوال ہوگا، کافروں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی۔ کافروں سے تو آپ نے دیکھ لیا، اللہ کیا پوچھے گا؟ یہ کلمہ تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ میری توحید تو نے قبول کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ان سے سوال ہوگا، اور کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اب مسلمانوں سے پوچھے گا، کلمہ پڑھنے والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھے گا یہ کلمہ تم نے پڑھا تھا تو اس کا حق تم نے ادا کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، کلمہ تم نے پڑھا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم نے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی؟ زبان سے تو وعدہ کرتے تھے، لیکن عبادت صرف ہفتے میں ایک دن جمعے کو، سال میں صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ بے ایمان، جواب دے، تو نے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی؟ کلمہ تو پڑھا تو نے، ہم نے کلمہ نصیب کیا تجھے، مسلمان بنایا، لیکن اس کلمے کا حق تو نے ادا کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور ایک بات اور بتائیں، جو ساتھی قرآن کھولے ہوئے ہیں قرآن کی اس آیت پر غور کریں، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے ہیں کہ عَمَّا كَانُوا يَقُولُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم کیا کہتے تھے؟ اللہ کو معلوم ہے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں عمل کے بارے میں پوچھے گا، عما کانوا یقولون یعملون ہے۔ اللہ پوچھیں گے عما کانوا یعملون، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، تم نے تو کلمہ پڑھا، کلمے کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن بتا اس کلمے پر عمل، اما کانوا یعملون، اس کلمے پر عمل تو نے کتنا کیا؟ کلمہ اس کے حقوق ہیں، سوچو دوستو عمل کے بارے میں۔ کافروں سے پوچھا جائے کہ تم نے کلمہ قبول کیوں نہیں کیا، اور کلمہ والوں سے کیا پوچھا جائے کہ اما کانوا یعملون، تو نے اس کلمے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اب ایک سب سے پہلے ذرا غور کریں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں سے پوچھے گا اما کانوا یعملون، جو کر رہے تھے۔ اب آئیں مسلمانوں سے، ایک شکل تو یہ آپ دیکھیں، اما کانوا یعملون،
کلمہ سب پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا پوچھنا ہے؟ ہر ایک نے اپنے گھر میں ٹانگ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ یا محمد، سب کے در و دیوار پر لگے ہوئے ہیں، سب کے الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کلمہ تو تم پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ اما کانوا یعملون، لیکن تو نے قبر کا سجدہ کیوں کیا؟ زبان سے کہا اللہ کے روا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو سجدہ کیوں کرتا تھا قبر کا؟ رکوع کیوں کیا؟ قبر کا طواف کیوں کرتا تھا؟ کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن یا غوث المدد، مدد کے لیے غوث کو کیوں پکارتا تھا؟ کیوں تو نے پکارا غوث کو؟ یہ جواب دینا پڑا۔ عما کانوا یعملون فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون۔ اس شرک میں مبتلا لوگ کیا جواب دیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دعوت دینے سمجھانے والوں کو وہابی کہہ کے ہم کی دعوت کو ٹال دیں گے؟ ہماری دکانداری چمکتی رہے گی؟ وہابیوں کو حساب تمہیں نہیں دینا ہے، وہابی تو تم پہچان رہے ہیں تم کو، جواب تمہیں اللہ کو دینا ہے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعبدون۔ پوچھے گا اللہ، جن چیزوں کی تم نے عبادت کیا، کلمہ پڑھا، پھر بھی تم نے غیر اللہ کی عبادت کیوں کیا؟ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے انسان عبادت کا سب سے بڑا مظہر، اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا مظہر اور سب سے بڑی علامت و نشانی نماز ہے۔ اللہ تعالی شرک سے ایک انسان بچ رہا ہے، کفر سے بچتا ہے، لیکن نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکام کی پابندی نہیں کر رہا ہے، کلمہ گو ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا اما کانوا یعملون، بیوقوف کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی تو کیا کرتا تھا؟ ذرا دیکھ، اپنے کردار کو دیکھ۔ نماز تو زندگی بھر پڑھی نہیں، تو نے سال بھر نہیں پڑھی، صرف رمضان کو نمازی تھا، ہفتے بھر آوارگی، اور صرف جمعے کو چلا آتا تو 2 رکعت پڑھنے کے لیے۔ اما کانوا یعملون، کلمہ پڑھتے ہو، ایمان ہے، یقین ہے، لیکن عمل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس آیت پر غور کریں، اما کانوا یقولون نہیں ہے، اما کانوا یعملون ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اے لوگو، لیس الایمان بالتحلی ولا الدین بالتمنی، اے لوگو، بیٹھے بیٹھے امام حسن بصری کہہ رہے ہیں جو بڑے تابعی ہیں، لیس الایمان بالتحلی ولا الدین بالتمنی، لوگو صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہے، بات بات پر اللہ کا نام لے لینا یہ کافی نہیں ہے، ولا الدین بالتمنی، اور بڑی بڑی تمنائیں رکھنے کا نام نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں یہ دے گا، یہ دے گا، مریں گے تو یہ پائیں گے، مریں گے تو یہ پائیں گے، یہ خواہش، تمنا، زیب و زینت سے ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے کیا؟ وَلَٰكِنْ مَا وَقَّرَ الْقَلْبُ وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ، ایمان یہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ دل میں پیوست ہو جائے، دل میں ایک ہی رب کی عبادت کا جذبہ ہو، غیر اللہ سے سوال کرنے، مانگنے، نعرے حیدری یا علی، نعرے غوثیہ یا غوث آدم یا دستگیر، اب یہ کفریہ شرکیہ
چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ توحید اور ایک کلمہ دل میں غالب آ چکا ہے. نمبر 2 وصدقتہ الاعمال، اور انسان اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کر دے کہ ہاں ہم مومن ہیں. جیسے کہا گیا ایمان اسلام اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. 3 چیزوں کے مجموعے کا نام، 3 چیزیں پائی جاتی تب وہ مسلمان بنتا ہے. دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار اور اعلان ہو، اور اپنے اعضاء کے ذریعے عمل کر کے دکھاؤ. جب یہ 3 چیزیں مکمل ہوتی ہیں تب آدمی مسلمان ہوتا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ایک انسان کلمہ پڑھ لیا یا مسلمان گھر میں پیدا ہوا، بس اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا لگتا ہے. یہ نہیں ہے. مسلمان کا مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے دوستو. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ضرورت ہے انسان ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت مکمل عملی مسلمان بنے. انسان کا اخلاق مسلمان ہو، انسان کے کردار بھی اسلام کے مطابق ہو، انسان کے چال چلن، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بھی اسلام کی روشنی میں ہو. یہ ہے مسلمان. ایمان کا تقاضا یہ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرنا ہے. اور ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے دوستو، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ عَمَّا أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کلمہ پڑھنے والوں، ایک سوال یہ بھی تم سے ہو سکتا ہے قیامت کے دن کہ اس کلمہ توحید کو، اس کا حق کتنا ادا کیا تم نے، غیروں تک توحید کتنی پہنچائی، کتنے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور کتنے لوگوں کو اسلام پر چلنے کی دعوت دی. آج منکرات برائیاں عام ہو گئی ہیں. نفس پرستی کا دور ہے دوستو. نفس پرستی بھی ایک قسم کی سمجھیں، یہ بھی عبادت اس کی ہے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی ذرا بتائیں اس شخص کو آپ کیسی ہدایت دیں گے جس نے اپنا معبود، اپنا الہ اپنے نفس کو بنا رکھا ہے. نفس کی پوجا ہوتی ہے دوستو. اللہ تعالی ہم سب کے لیے قیامت کے دن اس کلمے کا جواب آسان کر دے. حضرت ابو العالیہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے. قیامت کے دن اللہ تعالی ہر انسان سے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ 2 سوال کریں گے. دوستو سمجھو، پہلے 2 سوال کریں گے اللہ تعالیٰ. پہلا سوال کیا ہوگا؟ اما کانوا یعبدون، عبادت تم نے کس کی ہے اور کیوں کی ہے؟ ذرا سوچو. قیامت کے دن ہر انسان سے اللہ تعالیٰ 2 سوال کریں گے. ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا ہے؟ اما کانوا یعبدون وماذا اجبت المرسلین، تم نے کس کی عبادت کی ہے اور کیوں کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کیوں تم نے کیا؟ کس کی عبادت کرتے رہے؟ ایک سوال تو یہ ہوگا. نمبر 2 وماذا اجبتم المرسلین، ہمارے نبیوں نے جو تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا تم نے اس کا کتنا حق، نبیوں کی اطاعت کتنے کی ہے؟ اللہ اکبر. نبیوں کی تم نے اطاعت و فرما برداری کتنی کی ہے؟ ایک سوال عبادت کس کی تم نے کی، اور دوسرا سوال نبی کی اطاعت تم نے کتنے کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے کہتے
واللہ الذی لا الہ الا غیرہ، اے لوگو ہم اس ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، ما منکم من احد الا سیخلو اللہ بہ یوم القیامہ کما یخلو احدکم بالقمر لیلۃ البدر، اے لوگو قیامت کے دن تم میں سے ہر انسان سے اللہ تعالیٰ تنہائی میں ملاقات کرے گا، اور ایسی تنہائی جیسے تم میں کوئی انسان رات کی تاریکی میں چاندویں یا 14ویں رات کی چاند کو لیلۃ البدر جس کو کہتے ہو دیکھ رہا ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائے گا، بندہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوگا۔ پھر سوال، 3 سوال کرے گا دوستو، عبداللہ بن مسعود کہتے 3 سوال کرے گا۔ نمبر 1، ابن آدم ماذا غرک منی بی، آدم کے اولاد ذرا بتا دنیا میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال کر کے میری یاد، میری عبادت سے تو غافل تھا، بتا۔ سال بھر تو نے نماز نہیں پڑھی، زندگی بھر مجھ کو تو بھولا رہا، دنیا میں کسی چیز کو نہیں بھولا، ہر چیز تو کرتا رہا، بتا میری عبادت تو کیوں نہیں کیا؟ میری عبادت، میرا ذکر کس چیز نے تم کو بہکا رکھا تھا؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ نمبر 2، ابن آدم ماذا عملت فیما علمت، جو تجھے علم تھا اس پر تو نے عمل کتنا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نمبر 3، ابن آدم ماذا عجبت المرسلین، آدم کی اولاد ذرا بتا ہم نے تیری ہدایت کے لیے نبی بھیجا تھا، تو نے نبی کی اطاعت کتنی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ انہی تینوں چیزوں پر نجات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا ان المرء یسأل یوم القیامت، قیامت کے دن انسان اپنے تمام عمل کے متعلق جو کچھ وہ کر رہا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، یہاں تک کہ اگر وہ آنکھ میں سرمدانی سے سرما لگا رہا ہے تو اس سے بھی اللہ پوچھے گا کیا چاہتا تھا، کس لیے لگایا تو نے؟ وان فتات الطینۃ، اور انسان ایسے بیٹھے بیٹھے لکیریں زمین پر کھینچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرا کیا مقصد تھا، کیوں ایسا کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ اس موقع پر اتنے سوالات، فلا الفینک یوم القیامت، اللہ سبحانہ اے اب معاذ کوشش کر کہ قیامت کے دن جتنی نیکیاں تو کرتا ہے ساری نیکیاں تیرے کام آئیں، تیری نیکیوں کا مستحق کوئی دوسرا نہ ہو جائے۔ ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس آیت پر جو ہم نے کہا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، اے نبی آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ اس کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں۔ نبی علیہ السلام ایک زمانے تک، ایک عرصے دراز تک نبوت اور رسالت مل جانے کے بعد مکے والوں کے خوف سے، ایمان والوں کی جان کا خطرہ تھا، نبی علیہ السلام چپکے چپکے اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ہر مسلمان ایسے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا رہتا۔ پھر زید ارقم، دار ارقم کو اللہ کے رسول نے مرکز بنایا، چھپ چھپا کے کام چلتا تھا اسے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اے نبی فاصدع بما تؤمر، اب آپ چھپ چھپا کر کے دعوت نہ دیں، آپ میدان میں آئیں، ہم جو کچھ آپ کو اپنا پیغام دیں
اس کو کھول کھول کر کے اعلان کر کے علانیہ طور پر لوگوں کو آپ پہنچائیں، بیان کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی پرواہ نہ کریں، ان کو نظر انداز کریں، کوئی پرواہ نہ کریں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ ظاہر کریں، علانیہ طور پر، ظاہری طور پر ایمان کی دعوت آپ شروع کریں، اسلام کی دعوت دیں۔ ان مشرکوں کا معاملہ جہاں تک ہے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جتنے آپ کے استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ فرماتے ہم سب سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی استہزاء مذاق اڑانے والے ہیں، ہم سب سے نمٹ لیں گے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ کی حفاظت ہم کریں گے، اور آپ کے مذاق اڑانے والوں کا سے انتقام ہم لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، اور اس طرح سے نبی علیہ السلام علانیہ طور پر دعوت دینا شروع کر دیے، اور جتنے بھی مذاق اڑانے والے تھے سب کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت شروع کیا تو 5 بدماش تھے مکے میں، بڑے سردار دادا قسم کے، پورے مکے پر انہی کا کنٹرول تھا، انہی کی کو پاور حاصل تھا، اور یہی 5 مل کر کے اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ استہزاء مذاق اڑاتے، مخالفت کرتے، گالی گلوچ کرتے، جن میں ولید ابن المغیرہ، اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا، عاص بن وائل السہمی، اسود بن عبد المطلب، اسود ابن عبد یاغوس، اور حارث بن قیس، یہ 5 ظالم تھے۔ یہی 5 تھے جو سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت کرتے، ایمان لانے والوں کو ستاتے، اور ہر وقت اسلام کے خلاف سازش کرتے، نبی علیہ السلام کا استہزاء مذاق اڑاتے۔ اللہ نے فرمایا آپ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، ہم خود ان کا انتظام کریں گے، اور ان کے شر سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ نے انتظام کیسے کیا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک دن جبرائیل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہ مستہزئین جو ہیں، یہ سارے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، چونکہ ان کے دین میں تھا طواف کرنا۔ پہلے مسلمان تھے آبا و اجداد، بعد میں انہوں نے کفر کرنا شروع کیا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان اور ابراہیمی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر چلنے والے شمار کرتے تھے۔ طواف کر رہے تھے، نبی علیہ السلام ایک کنارے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے ان کا۔ جبرائیل امین آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ولید ابن المغیرہ وہاں سے گزرا طواف کرتے ہوئے۔ جبرائیل امین نے کہا یا محمد کیف تجد هذا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ولید ابن مغیرہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ سنا بئس عبد اللہ، بہت بدماش انسان ہے یہ، اللہ کا بندہ، اس نے بے انتہا کر دی ہے، بڑا ظالم انسان ہے یہ۔ جبرائیل امین نے کہا پرواہ نہ کریں، فقد کفیتہ، اللہ نے آپ کو اس کے شر سے بچا لی، اب مذاق نہیں اڑا سکے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ ایک دن جا رہا تھا، راستہ پکڑ جا رہا تھا، لمبے لمبے ٹخنے کے نیچے تک لٹکانے والا کپڑا پہنتا تھا، بڑے شان و شوکت کے ساتھ۔ سامنے سے ایک انسان گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں طرح طرح کے نیزے تھے، نیزے معلوم پڑتا کوئی بنانے والا تھا، بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ کوئی نیزہ
چھرا جو تھا نوکیلا اس کے کپڑے میں پھنس گیا، اس علاقے میں کپڑے میں پھنس گیا. اب اس جھک کر کے نکالے، اپنی توہین سمجھتا تھا، چلتا رہا. وہ نیزہ جو سوئی کے مانند تھا وہ پیر میں چبھا، اور اس سے ایسی تکلیف، اللہ کا عذاب تھا. اللہ نے سب کچھ کیا، اللہ نے کیا. ایک چھوٹا سا نیزہ چبھ گیا اس کے. اب وہ پورا زہر اس سے بدن میں پھیلا، تڑپ تڑپ کر کے کم وقت وہ ختم ہو گیا، تڑپ تڑپ کر کے مرا. کوئی علاج معالجہ فائدہ نہ کیا. اس کے بعد اسی دن طواف کرتے ہوئے آس ابن وائل جو دوسرا شیطان تھا یہ گزرا. حضرت عبداللہ حضرت عمر ابن العاص کا باپ، یہ بہت شیطان تھا، یہ گزرا. جبرائیل امین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا بئس عبداللہ، بدترین انسان ہے. جبرائیل امین نے کہا اس کی ٹانگیں دیکھ رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی شر سے آپ کو بچائے گا. اس ظالم کو آپ کا مذاق اڑائے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا. قد کفیت ہو جائے. نکلا، ایک اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک وادی میں گیا، جا رہا تھا، اترا کانٹے دار درخت کی شاخیں کانٹے پڑے ہوئے تھے. کم وقت کے پیر میں چبھا، اور چبھنے کے بعد وہ پکنا شروع ہوا. پک کر کے اس کا پیر سوج گیا. درد، تکلیف چاروں طرف سے. وہ چلاتا ہے لدک تو. لوگوں کانٹا نہیں بلکہ بچھو نے ڈنک مارا. آگے لوگ تراشتے ہیں، بچھو نہیں تھا، وہ تو وہی کانٹا تھا، ایک عام کانٹا تھا. لیکن اللہ نے اس ظالم کے لیے، نبی کا استہزاء، نبی کا مذاق اڑانے والے کے لیے اللہ نے اس کانٹے کو عذاب بنا دیا تھا. آخرکار تڑپ تڑپ کر کے انسان پھول گیا، پورا بدن سڑ گیا، اور تڑپ تڑپ کر کے نبی کا مذاق اڑانے والے کا حشر یہ ہوا. تیسرا ظالم اسود بن عبد المطلب جب وہاں سے گزرا، اللہ کے رسول سے پوچھا جبرائیل امین نے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ تو بڑا بدترین ہے، عبد سو، یہ بدترین انسان ہے. تو جبرائیل امین نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو جس آنکھ سے آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ کرے گا، اور اب اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بس ایک چلا جا رہا تھا، ایک درخت کا پتا ہوا چلی تیزی کے ساتھ عذاب بن گیا، آنکھ پر لگا، آنکھ اس کی پک گئی. آنکھ پک جانے کے بعد اللہ کا عذاب تھا. علاج معالجہ کیا، بہت کچھ نہیں. اب تکلیف ہوتی، سر پٹکتا. بسا اوقات اس کمبخت نبی کا استہزاء، نبی کا مذاق اڑانے والا ایک تیسرا ظالم آخرکار دیوار میں جا کر کے ٹکر مارتا کہ ہمارے سر پھٹ جائے تاکہ نجات ملے. سر پٹک پٹک کر کے کمبخت جو ہے یہ ہلاک و برباد ہوا. اسی طرح سے اسود بن عبد یاغوس یہ کمبخت جب گزرا تو جبرائیل امین نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا یہ اللہ کا بندہ بڑا شیطان، یہ بڑی تکلیف دینے والا ہے، اور یہ حالانکہ میرا قرابت دار، میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ ماموں داد بھائی ہے، لیکن میرا جرم اتنا ہے کہ میں رسول ہوں، اس لیے میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے. جبرائیل امین نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، بس ان قریب
اب یہ آپ کا مذاق نہیں اڑا سکے گا، اس کا بھی وقت آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب برداشت ہے، لیکن نبی کا مذاق اڑایا جائے اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا۔ ظالم پر اللہ کا عذاب آیا، استسقا کی بیماری ہوئی، پیتا گیا پانی، پیاس نہیں بجھتی تھی، جلندھر جس کو ہندی میں کہتے ہیں، استسقا کی بیماری۔ اچانک پیٹ پھٹا بغیر کسی آنے کے، اور وہیں تڑپ تڑپ کر کے کم وقت چند منٹ میں مر گیا۔ پانچواں جو تھا وہ بھی آپ کے حارث بن قیس، یہ بھی بڑا ظلم کرتا تھا، یہ گزرا۔ اللہ جبرائیل نے پوچھا محمد اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ظالم انسان ہے، اللہ کی کتاب میں پڑھ کے سناتا ہوں آیات، تو اللہ کو مذاق اڑاتا ہے۔ کہا انتظار کریں، اس کا بھی وقت آ چکا ہے۔ اس کے دماغ پر ایسا اٹیک ہوا کہ دوبارہ آنکھ کھولنے کی نوبت نہ آئی، اور خون اور پیپ بہتا گیا، دنیا سے کم وقت ہلاک و برباد ہو گیا۔ دوستو، یہ ہے نبی کا مذاق اور استہزاء اڑانے والوں کا انجام۔ اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ دین کا کام کرتے جائیں، آپ کا مذاق اڑانے والے جو ہیں ان کا انتظام ہم کریں گے، ان کے شر سے بچائیں گے، آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، اللہ ان سے خود نپٹ لیتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو اسلام کا نبی کا مذاق اڑا رہے، اپنا انجام سوچیں، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے چاہنے سے نہیں آئے گا، آئے گا کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ لیکن اللہ نے اعلان کر دیا قیامت تک کے لیے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑانے والوں کا انتظام آپ ان سے انتقام کی کوشش نہ کریں، ہم ان سے خود انتقام اور آپ کا بدلہ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا معبود بناتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، غوث و کتب بناتے ہیں، کھا پی لے رند رہیں، لیکن فسوف یعلمون، ان قریب اللہ فرماتے ان کو پتا چلے گا کہ یہ کیا کر رہے تھے اور کتنے بڑے عذاب کے اندر ان کو ہم پکڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اے نبی ہم اچھی طرح سے خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں کو سن کر کے، ان کی باتوں کو سن کر کے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل دکھتا ہے، گھونٹ گھونٹ غصہ پیتے رہتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، بس آپ صبر سے کام لیں، کتنا بھی تنگ کریں، کتنی بھی سخت باتیں کریں، بس آپ ایسا کریں کہ صبر سے کام لیں، آپ زیادہ ٹینشن اور زیادہ پریشانی آپ نہ اٹھائیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ یہ جو دل دکھانے والی باتیں، ان کے کردار، ان کی حرکتیں جن سے آپ کا دل پہنچتا ہے، آپ کو دل دکھتا ہے، ان کی حالت پہ چھوڑ دیں، بس آپ دو کام کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی ہمیشہ تسبیح پاکی بیان کریں، کبریائی بیان کریں۔ بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں، یعنی ذکر و اذکار، تسبیح اور تہلیل۔ دوستو، یہ بہت بہترین ایک نسخہ ہے، ذرا اس کو یاد رکھو۔ سارا مدینہ، مکہ آپ کا دشمن ہو، ہم نے شروع بتایا کہ مکی صورت ہے، مکے میں نبی کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا تھا، کیا کیا رویہ کفار مکہ کرتے تھے، اور کیسی کیسی قراردادیں پاس کرتے، کیسی کیسی دھمکیاں
اور کس طرح سے آپ کو ستانے کا پروگرام اور پلان بنایا کرتے تھے۔ رب نے کہا اے نبی آپ اپنا کام کرتے جائیں، یہ دل آپ کا دکھتا ہے، تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، آپ دو کام کریں۔ نمبر ایک، فسبح بحمد ربک، ایک تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا، ذکر اذکار، کبریائیں اور دعائیں برابر کرتے رہیں، حمد کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں۔ آپ یہ سب کچھ کثرت سے اللہ کی تسبیح، تہلیل، تکبیر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح تہلیل خوب کثرت سے آپ پڑھا کریں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ نماز پڑھنے والوں میں سے رہیں، یعنی برابر آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرائض کا اہتمام تو ہی ہے، نوافل کا بھی آپ اہتمام کریں۔ اللہ اکبر، بہترین نسخہ ہے ہمارے بھائیوں۔ آج دنیا میں ہمارے اوپر پریشانیاں، مشکلات اپنوں کی طرف سے، اغیار کی طرف سے، پتہ نہیں کیا کیا مشکلات ہمارے سامنے پڑ رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمارے دلوں کو جو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، ہمارے دلوں کو جو دکھ پہنچایا جا رہا ہے، طرح طرح سے دھمکیاں، طرح طرح سے ملک بدر کرنے اور طرح طرح سے آپ کے خلاف بل پاس کیے جا رہے ہیں، ساری مشکلات کا علاج مکے والے یہی کہتے تھے، قتل کر دیں گے، نکال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایک تو اپنی ذمہ داری آپ ادا کرتے ہیں، آپ اپنا مشن نہ چھوڑیں، آپ اپنے مشن میں ڈٹے رہیں۔ نمبر دو، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ذکر اذکار، دعائیں کرتے رہیں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور کثرت سے فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کا اہتمام کریں۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ آخری چیز کیا کرنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، ہر وقت، ہر دن، ہر موسم، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو یقین موت آ جائے، یہ آپ کریں۔ عبادت کوئی سیدھنی عبادت نہ کریں، برابر آپ عبادت کرتے رہیں، جب تک آپ کی جان نہ نکلے تب تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کریں، باقی سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں۔ یقین کا معنی موت، یقین کہتے ہیں موت کو۔ قرآن پاک میں بھی حتیٰ اتان الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی، اس لیے بتا دیا کچھ بگڑے پیر، کچھ باطنی، کچھ ملحدین، بگڑے ہوئے پیر مرشد، یہ کہتے ہیں عبادت اس وقت اللہ کی ہے جب تک کہ یقین نہ آ جائے، یقین آ جانے کے بعد عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے جھوٹے پیر، مرشد، صوفی، بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے نماز پڑھواتے ہیں لیکن خود عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ عبادت کا یقین، عبادت کا اس وقت تک کرنا جب تک یقین نہ آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کو یقین آ گیا، پیر صاحب کہتے ہیں ہم کو یقین آ گیا، اس سے ہمارے لیے اب عبادت، آپ لوگ عبادت کریں یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یہ قرآن کی تحریف ہے اور ایک ملحدانہ عقیدہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا یقین کا مطلب ہے موت، جب تک آپ کو موت نہ آ جائے تب تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے اہل علم نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے دوستو، اس کو یاد رکھو، اس کو عمل کرو۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں کتنا بھی ٹینشن، کتنی بھی الجھنیں، کتنی بھی پریشانیاں، کتنی بھی مشکلات آئیں، تو اس آیت میں ہمیں اشارہ دیا گیا کہ اس کا سب سے بڑا علاج، سب سے بڑا حل کیا ہے؟ دعائیں، ذکر اذکار، توکل علی اللہ، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین کرنا،
اور نوافل کا زیادہ زیادہ اہتمام کرنا۔ اسی لیے جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ اور آج یہی چیزیں چھوڑ کر کے ہم مسلمان چاہتے ہماری الجھنیں دور ہو جائیں۔ ایک تو الجھن دور کیا ہوگی؟ کسی پیر سے کسی سے تعویذ لے کر کے آئیں۔ الجھن کیا دور ہوگی؟ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی آئے گا تو موکل بتائے گا تم کو کیا ہو گیا ہے، انہی چیزوں میں الجھ گئے۔ اصل چیز جو تھی وہ یہ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، دل دکھتا ہے، آپ بے قرار ہوتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار دعا کریں اور نفلی نماز پڑھیں، یہاں تک اور ہمیشہ استقامت آپ رب کی عبادت پر قائم رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یقین یعنی موت آ جائے، اسی پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ رمضان کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے قرآن سیکھا، اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ 3 چیزوں کا سوال قیامت کے دن ہوگا۔ ابھی آپ نے سنا کہ 3 چیزوں کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتنے جلیل قدر صحابی، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کے متعلق سوال کرے گا۔ 3 سوال ہوں گے، ان میں وہ تینوں سوال کون ہیں دوستو؟ ایک سوال تو یہ ہوگا کہ ذرا بتاؤ کس چیز نے تم کو ہم سے دور کر رکھا تھا، کیا وجہ تھی، کس کو ہم سے اچھا سمجھا؟ اور دوسری چیز کیا تھی؟ ماذا عملت فیما علمت، جو تو نے سیکھا تھا اس پر تو نے عمل کتنا کیا، عمل اور غیروں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے تو سمجھو کہ رمضان بھر جتنا سیکھا کامیابی ہے دوستو۔ اور اگر ہم اس پر عمل نہ کیے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھا کہ تم نے سیکھا، ہم نے تم کو توفیق دی، مقدس رمضان کے مہینے میں سب لوگ طرح طرح کی تیاریوں میں تمہاری کتاب کے سیکھنے میں مشغول رہتے تھے، سیکھا لیکن عمل تم نے کس نے کتنا کیا، تو اس وقت ہم اور آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں سیکھنے کی توفیق دیتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔